اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں سجدے میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارے غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا، پہنچی جو گوش حضرت زینب میں یہ صدا، رو کر جناب شبرو شبیر سے کہا، جاؤ خدا کے واسطے مسجد میں تم ذرا، کہتا ہے کوئی قتل ہوئے شاہ لافتہ، کس نے کیا شہید امام حجاز کو، بابا تو میرے گھر سے گئے تھے نماز کو، فریاد ہے کہ خانہ زہرا ہوا تباہ، زخمی کیا وسیع محمد کو بے گناہ، یہ کہہ کے لائے روتے ہوئے تاب خواب گاہ، حضرت کی آنکھیں بند تھیں کرتے تھے آہ آہ، خون سے آبا تھی سرخ جراحت میں درد تھا، مانند زعفراں رخے پر نور زرد تھا، بیٹوں نے بحر غسل اتارا جو پیرہن، پیوند اس کے دیکھ کے رونے لگے حسن، رو کر کہ یا حسین نے بھائی سے یہ سخن، مدت سے تھا گلے میں یہی جامِ کہن، جو کہتا تھا کہ رختے بدن چاک چاک ہے، کہتے تھے مشت خاک ہی پوشاک خاک ہے، موجز نما کو غسل جو دینے لگے پسر، پھرتا تھا آپ جس میں مبارک ادھر ادھر، آیا تھا خلد سے کفن شاہ بہرور، زہرا کے لال کہتے تھے سر پیٹ پیٹ کر، بابا رسول پاک سے ملنے کو جاتے ہیں، ہم خلت اخیر پہ در کو پہناتے ہیں، تابوت میں جو رکھ چکے فرزند ارجمن، دل سوز غم سے جلنے لگا صورت سپند، ڈالی ردائے سبز جو
ताबूत करके बंद आगे से तब जनाजा हुआ खुद बखुद बुलंद गुल था जनाजा शाए मर्दां रवा हुआ देखो हवा पे तख्त सुलेमान रवा हुआ सजदे में शेर हक का दो पारा हुआ जो सर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम वक्त से गुजारिश है कि हमारी तरफ से पुरसा कबूल फरमाइएगा अपने जद हज़रत मौला अली बिचकुल कचाली अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i दुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हक़्क़ वल क़ुरआन मअ अली व अलीयुन मअल हक़्क़ वल क़ुरआन। अज़ीज़ान मोहतरम और अज़ातारान इमाम मुत्तक़ियान, मैं मुसलसल सरकार नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पढ़ता चला रहा हूँ कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया है कि हक़ और क़ुरआन अली के साथ में है और अली हक़ और क़ुरआन के साथ में है। और इसके बाद का जुमला ये है कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर आ जाएं, यानी इस दुनिया से लेकर के उस दुनिया तक ये साथ ही में रहेंगे। इसका खुला हुआ मतलब यही है कि किसी को हक़ पाना है या क़ुरआन की सच्चाई तक पहुँचना है तो उन्हें अली तक पहुँचना चाहिए, और जो अली तक पहुँच गया है तो यकीनन उसने हक़ को भी पा लिया है और क़ुरआन को भी पा लिया है। सरकार मौला कायनात ने बहरहाल अपने बारे में कही, मैंने इससे पहले के ज़िक्र में ज़िक्र किया था कि आपने फरमाया कि अना वल्लाह लिसानुल्लाह सादिक़, मैं ही अल्लाह की सच्ची ज़बान हूँ, यानी अली की ज़बान से जो निकलता है वही हक़ है, वही क़ुरआन है, वही सच्चाई है, वही हकीकत है। इस कौल की रोशनी में मैंने चाहा था कि तवज्जो दिलाएं इस बात की तरफ कि सरकार मौलाए कायनात अपने वजूद ज़ाहिर से हमारे दरमियान में नहीं हैं, लेकिन सरकार मौलाए कायनात अपने ख़ुतबात, अपने अक़वाल, अपने मकतूबात के ज़रिए से आज भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अगर हम अली को देखना चाहें, अली को समझना चाहें, अली से कुछ पाना चाहें, अली से कुछ लेना चाहें तो हमें उनके ख़ुतबात से करीब होना चाहिए, उनके मकतूबात और उनके कलाम से करीब होना चाहिए। अपने ज़माने में, अपने ज़ाहिरी ज़माने में सरकार मौला कायनात बोले हैं, मगर वो कौल, वो गुफ्तगू, वो बात, वो खुतबा, वो मकतूब, वो तहरीर अगर आज तक मौजूद है तो गोया कि अली बोल रहे हैं और बता रहे हैं। एक ज़माने में बोले हैं मगर उसी ज़माने वालों ही के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए बोले हैं। और जिस वक्त बोल रहे हैं लबो लहजा भी यही होता है कि आपने बिल्कुल आखिरी वक्त में जब आपके सर पे ज़रबत लगी थी और उसके बाद आपने जो वसीयत की है उसमें ये जुमला भी कहा है कि अपने ख़ास तौर से दो
بچوں کو مخاطب کیا، اوصیکما حسن و حسین، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وہ جمیع ولدی، اور اپنے تمام دوسرے اولاد کو بھی وصیت کرتا ہوں، ومن بلغ کتابی، اور میری تحریر جس جس تک پہنچے، جس جس تک بھی یہ تحریر پہنچے گی ان سب سے یہ میری وصیت ہے۔ ظاہر ہے قیامت تک جس جس تک پہنچے گی اس وقت تک کے لیے علی کی وہ بات اپنی جگہ ثابت اور کام آنے والی بات ہے۔ میں انہی وصیت کے کلمات ہی کو مسلسل پیش کرتا رہا ہوں کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بہت ساری وصیتیں کی ہیں، ایک ہی وصیت نہیں ہے، بہت ساری وصیتیں کی ہیں، اور ہر وصیت اگر آپ پڑھیں گے تو ایک منزل پر اپنے کو فرض کیا ہے، اور جنہیں وہ وصیت کر رہے ہیں دوسری منزل پہ وہ کہ گویا ایک بڑا چھوٹے کو، ایک سمجھدار ان لوگوں کو جنہیں سمجھنا چاہیے ہے بتا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے تاکہ اس سے کوئی چیز پائی جا سکے۔ میں نے جن وصیت نامے سے کلمات کو منتخب کیا تھا وہ نہج البلاغہ میں 31 نمبر کے مکتوب ہے، وصیت نامہ موجود ہے، اور اس میں سرکار مولا کائنات نے خصوصیت کے ساتھ اپنے بڑے فرزند ہمارے دوسرے امام سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تھا۔ لیکن میں نے بتایا کہ اس میں امام نے اپنے کو باپ کی جگہ رکھا اور بیٹے کو ایک اولاد کی جگہ پر رکھ کر کے کہ اولاد ہے دنیا میں قیامت تک آنے والے جو اس مرحلے میں ہو، یعنی ہر باپ کو بتایا ہے کہ ایک باپ کو اپنے اولاد سے کیا باتیں کہنی چاہیے، کیا باتیں سمجھانی چاہیے، اور کیا اس کے آگے کام آ سکتا ہے۔ اس میں سے آج 2-3 جملے عرض کر رہا ہوں، اس پر غور کیجیے گا۔ اسی خطبات میں سے انہی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مرارت الیاس خیر من الطلب الی الناس۔ کیا حسین جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کسی سے امید رکھتا ہو لیکن اسی سے مایوس ہو جائے تو یقیناً آدمی کو اچھا نہیں لگتا، اس کی ایک کڑواہٹ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نا امیدی اور مایوسی کی کڑواہٹ کہیں بہتر ہے اس بات سے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، عزت نہیں رہ جاتی ہے اگر جو ہے کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، چھوٹا ہو جاتا ہے آدمی اگر ہاتھ پھیلا دے۔ دست سوال انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں، یہ وصیت کر رہے ہیں کہ کسی سے مایوسی کی کڑواہٹ چاہے جتنی شدید لگے وہ کڑواہٹ بہت بہتر ہے اس بات سے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ وہ اس کا کام تھا کہ وہ پہچانے کون ضرورت مند ہے اور کس کو دینا چاہیے، نہیں پہچانا یا پہچان کر کے نہیں آیا تو مایوس ہوئے، لیکن مایوسی کی کڑواہٹ کہیں زیادہ بہتر اس سے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مستحق کو، ضرورت مند کا پہچاننا ہمارا کام ہے، اور اسی وصیت ہی کے جملے میں جگہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ استنزل الرزق بالصدقہ، دیکھو تم اپنے رزق میں اضافہ کرو صدقہ دے کر کے، یعنی اگر تم کچھ چاہتے ہو کہ ملے تو پہلے دینا سیکھو، دینے سے ملتا ہے۔ جو آدمی خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، وہ یقیناً پا لیتا ہے۔ قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، سورہ منافقون کی یہ آیت نمبر 10 ہے کہ وَانفِقُوا، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دیا ہے، قبل ان یاتیہ احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جب موت آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر تھوڑی اور بھی مجھے مہلت دے دیتا، فاصدق، تو میں خرچ کرتا،
فَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کر کے فَأَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر میں اچھے لوگوں میں ہو جاتا. یعنی اس وقت سامنے آ جاتا ہے کہ خرچ کرنے کے نتیجے میں انسان کا انجام اچھا ہوتا ہے. تو خرچ کرنے سے، دینے سے، صدقہ دینے سے، یعنی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں تو دوسری طرف سے ہماری ضرورت، ہمارے معیار کی ضرورت جو ہماری اور جتنی ضرورت ہے وہ پوری اللہ کرتا ہے دوسرے ہاتھوں سے. تو امام فرماتے ہیں کہ مرارۃ الیاس، مایوسی کی کڑواہٹ، کہیں بہتر اس سے کہ ہاتھ پھیلایا جائے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی غور کریں، امام فرماتے ہیں کہ وَالظُّلْمُ الضَّعِيفُ أَفْشَحُ الظُّلْمِ، کسی کا کمزور پر ظلم کرنا بدترین ظلم ہوتا ہے. بھائی کہ ظلم کرے، اور ہمیشہ جو ہے ظلم جو کرتا ہے وہ کمزور کرتا ہے، حقیقی معنی جو کمزور کرتا ہے ظلم. جو واقعی معنوں میں قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، محکم ہوتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے. وہ اپنی جگہ مطمئن ہوتا ہے کہ ہم سے نکل کے جائے گا کہاں جائے گا. آپ خود اپنی نسبت سے، اپنے خالق و مالک کی نسبت سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کے کسی قوت کا تصور کیا جا سکتا ہے. لیکن ہماری غلطیوں پہ کیا فوراً وہ سزا دیتا ہے؟ نہیں، وہ سزا نہیں دیتا ہے. ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم متوجہ ہوں کہ ہم کمزور ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ کر رہے ہیں. ہم اس کے قوت اور طاقت سے باہر کہاں نکل سکتے ہیں؟ کمزور کا ظلم کرنا بدترین ظلم ہوتا ہے. بدترین ظلم کا آپ اس لائق بھی نہیں ہیں، اپنے کو پہچانتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں. بدترین ظلم کمزور کا ظلم کرنا ہے عزیزوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے. ایسے ہی جو بھی شہزور ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ وہ پہچانے، اور پہچان کر کے اپنی غلطی کی عذر و معذرت کرے، اور اپنے کو پہچانے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، میری ان کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اس پر غور کیجئے کہ یہ بہت بڑا درس اور سبق ہے جو امام وصیت کے طور پر فرماتے کہ وَلَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِيقِكَ صَدِيقًا. دیکھو، ہرگز ایسا نہ ہونے پائے کہ تم اپنے دوست کے دشمن کو دوست بنا لے. اگر کوئی تمہارا دوست ہے اور اس کے دوست اور تمہارے دوست کا کوئی دوسرا دشمن ہے، تو اس کے دوست کے دشمن کو اپنا دوست ہرگز نہ بنانا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم نے اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست بنایا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَعَادِي صَدِيقًا، گویا کہ تم اپنے دوست کے دشمن ہو جاؤ گے. گویا تم اپنے دوست کی دشمنی کر رہے ہو. دوست کے دشمن کو اپنا دوست بنا کر کے ہم نے اعلان کیا کہ میں اپنے دوست کا دشمن. عزیزو، ایسے ہی آپ اپنی جگہ غور کریں کہ ایک اپنے معیار کے مطابق کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دشمن ہو، تو اسے دوست بنانا اپنے واقعی اور سچے دوست کی دشمنی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. ویسے اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا دشمن کون؟ اللہ کنہیں ناپسند کرتا ہے؟ اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں لے کر کے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں. نبی کریم سے محبت ہے، ان کا دشمن ہے کوئی، اس سے اگر ہم دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی جا کر کے ان سے ہاتھ ملانا، جا کر کے ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کی عزت کرنا نہیں. اگر اپنے دوست کے دشمن کے عمل کو بھی محبوب رکھا جائے اور وہی کام کرنے لگیں جو میرے دوست کا دشمن کرتا تھا، تو گویا کہ میں اپنے دوست کا دشمن بن رہا ہوں. ان کا جیسا عمل کرنا بھی دشمنوں کے عمل کو اختیار کرنا، اپنے دوست کے دشمنوں کے عمل کو اختیار کرنا اپنے دوست کی دشمنی کا اعلان ہوتا ہے عزیزو. ایسے ہی ہمیں مذہب کی دنیا میں دیکھنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان کے عمل کا اختیار کرنا بھی گویا کہ
جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان سے دشمنی کا اعلان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا تتخذنا، ہرگز کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ اپنے دوست کے دشمن کو تم دوست بنا لو۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ بھی وصیت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، اگر کوئی شخص تم سے اچھائی کا گمان رکھتا ہے تو خالی اس کو اس کے گمان پر باقی چھوڑ نہ دینا، بلکہ اس کے گمان کو سچ کر کے دکھانا۔ اگر کہیں سے ظاہر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے گمان خیر رکھتا ہے، بھلائی اور خیر اور نیکی اور اچھا گمان رکھتا ہے، تو اس کے گمان کو یقین میں تبدیل کر دینا چاہیے، سچ کر کے دکھانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جملہ کیا اہم ہے، فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ، دیکھو رزق جو ہے کے بارے میں بہت پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ رزق دو قسمیں ہیں، ایک وہ رزق ہے جس رزق کی تلاش میں تم نکلتے ہو، لیکن ایک وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرتا ہے، تم تک پہنچ کے رہے گا۔ یعنی اگر میری زندگی 50 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، تو کل میرے پاس کھانے کو کیا ہے میں فکر کروں گا ضرور۔ اگر نہیں ملا ہے تو چونکہ ابھی میری حیات باقی ہے، زندگی باقی ہے، تو وہ رزق آ کے رہے گا۔ لیکن اگر زندگی نہیں ہے میری تو میں چاہے کتنے ہی پہلے سے جمع کر لوں، یہ جمع کیا ہوا رزق مجھے بڑھا نہیں دے گا، میری عمر کو بڑھا نہیں دے گا، میری زندگی محفوظ نہیں کرے گا، بلکہ جو وقت معین ہے اس میں موت آ کر کے رہے گی۔ اس لیے امام فرماتے ہیں 2 طرح کے رزق ہیں، ایک کہ تم محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، دوسرے اس لیے رزق کے سلسلے میں ہمیں پریشان اس لیے ہونا کہ کل کھائیں گے کیا، بھئی زندگی ہے تو دینے والا دے گا۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں الغریب من لم یکن لہو حبیب، اجنبی آدمی وہ ہوتا ہے جن کا کوئی دوست نہ ہو۔ یہ زندگی کے اصول ہیں، سب وصیت کے طور میں کہ اجنبی جن کا کوئی پہچاننے والا کون ہے، اجنبی جن کو ہر آدمی کو نہیں میں ان کو نہیں جانتا ہوں، نہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جس دوست نہیں بنا پاتے۔ دوست بنانا ایک زندگی کا عظیم مرحلہ ہے، دوست بھی ہونے چاہیے ہیں۔ ظاہر یہ ہر ایک چھوٹے چھوٹے جملے جو وسیع طور پہ گئے پوری مجلس کے عنوان سے ہے، لیکن خالی میں اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جہاں اجنبی کو پہچاننا تو وہ جن کا دوست نہ ہو اجنبی ہوتا، دوسرا ایک معیار بتا رہا ہوں، وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت معیار کے طور پر بتا رہے ہیں کہ من لم یبالک فہو عدوک، جو تمہاری پرواہ نہ کرے وہی تمہارا دشمن ہے۔ جس کو ہماری پرواہ نہ ہو، اگر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں تو میں اس کا دشمن ہوں، وہ میری پرواہ نہیں کرتا ہے تو وہ میرا دشمن ہے۔ پرواہ کرنا دین دنیا ہر اعتبار سے پرواہ کرتے رہنا چاہیے۔ کیا عظیم امام ہے، جس امام نے جو ہے اتنا کچھ بیان کیا ہے، فرمایا ہے اور ہمیں وصیت کی ہے، زندگی کے اصول دیے ہیں۔ عزیزو، آج ہم ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اس یاد کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں، غور کریں کہ کیا ہمیں آج ان کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے۔ ان کے قول جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان اقوال کی روشنی میں ان ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے ہے۔ اور جب وہ ان کے اقوال اور نصیحتیں ہمارے سامنے آئیں تو ان نصیحتوں کو اور ان اقوال کو سامنے رکھ کر کے ان کی عظمت جب سامنے سمجھ میں آ رہی ہو، تبھی رونے کے لیے کافی ہوا کہ اتنا عظیم رہبر اسے اس طریقے سے شہید کر دیا گیا، انہیں اس طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ عزیز و رونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جن کی عظمت کو نہ پہچانا گیا ہو اور انہیں اس طریقے سے درمیان سے اٹھا دیا گیا ہو۔ آج 21 تاریخ ہم اور آپ
हसनैन के बाबा के मातम के लिए जमा हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, गौर कीजिएगा, आज इमाम अपने बच्चों के दरमियान में हैं और आखिरी सांस कि मैंने रवायत में देखा है कि एक मरतबा इमाम ने थोड़ी सी आँख खुली और एक मरतबा इमाम ने कुछ लोगों को सलाम किया, खुशामदीद कहा। दूसरे लोग नहीं हैं, नहीं देख रहे हैं कि वो कौन हैं, लेकिन इमाम जो सलाम कह रहे हैं और खुशामदीद कर रहे हैं। उनमें से हज़रत इज़राइल को भी आपने खुशामदीद कहा और उन्हें बुलाया कि अच्छा हुआ आ गए हैं। अल्लाह के रसूल को खुशामदीद कहा। अज़ीज़ों, मैं एक और रवायत की तरफ इशारा करते हुए इंशाअल्लाह आप आमादा होंगे, इस एतबार से भी आप आमादा होंगे कि हमें और आप नहीं बल्कि वक्त का हमारा इमाम भी आज गमज़दा है और हमारे दरमियान में होगा। अपने जद के मातम के लिए जब 19 के सुबह को इमाम के सर पे ज़रबत लगी थी और मस्जिद में जाने से पहले एक मरतबा थोड़ी देर अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के घर में गुनूदगी सी आ गई थी, आँख लग गई थी और उसके बाद उठे हैं तो एक मरतबा कहा, बेटी मैंने अभी बैठे बैठे गुनूदगी में रसूलुल्लाह को देखा है और रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा, हलुम्मा इलैया, हमारी तरफ आ जाएं, अली आप मेरे पास आ जाएं, हमें तुम्हारा इश्तियाक है। जैसे ये जुमला कहा जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, बाबा अगर आपने क्या जवाब दिया, तो फ़ौरन मौलाए कायनात ने कहा, बेटी मैंने भी कहा कि मुझे भी आपका इश्तियाक है, मुझे भी आपसे मिलने का शौक़ है, इसलिए कि मैं बहुत रंजो गम से गुज़र रहा हूँ, बड़ी तकलीफ़ों से गुज़र रहा हूँ और या रसूल अल्लाह मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और ये कह कर के आप वहाँ से निकले हैं, मस्जिद में आए हैं। मस्जिद में आने के बाद आपके सर पर जब आप ज़रबत लगी है तो जब घर की तरफ ले जाया जाने लगा है तो इस रवायत को मैंने पहली मरतबा देखा है कि जब सरकार मौलाए कायनात घर के करीब पहुँचे हैं ना, सहारे से लेकर के जाया जा रहा है, गली पर लेके जाया जा रहा, तो एक मरतबा जनाब मौलाए कायनात ने कहा, मेरे बेटो हसन हुसैन, मुझे अब ज़मीन पे उतार दो और मेरे चेहरे पर जो खून लगा उसे साफ़ कर दो, इसलिए कि मेरी बेटी ज़ैनब अगर इस हालत में देखेगी बहुत गिरिया करेगी, बहुत रोएगी। मेरे मौला, मेरे आका, आपको अपनी बेटी का इतना ख़याल है, इस कदर ख़याल है कि मेरी बेटी इस आलम में न देखे कि वो बाबा जो अपने कदम से रोज़ाना चल के आया जाया करता था, आज दूसरों के कांधे उसके सहारे से आ रहे हैं। मगर वही बेटी 21 के दिन, वो बेटी 21 के दिन अपने बाबा के सराहने बैठी हुई है और बाबा जो हैं सलाम कर रहे हैं आने वालों को। कभी कहा सलाम अल्लाह के रसूल, आप भी आ गए हैं, फरिश्ते भी आए हैं। और थोड़ी देर के बाद जो है आपने वसीयतें करना शुरू कर दी हैं। वसीयतों में करते करते एक मरतबा मौला अली ने वसीयत करते हुए बुला करके अपने हाथ में लिया, फिर इमाम हुसैन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुला करके हसन के हाथ में हाथ दिया। सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में देते चले जा रहे हैं। एक मर्तबा एक गोशे में खड़ी हुई एक माँ उम्मुल बनीन कहती है, मौला मेरे लाल अब्बास का हाथ नहीं दिया। बुलाया और बुलाने के बाद अब्बास के हाथ को हुसैन के हाथ में दिया कि तुम जो है करबला के लिए हो। अजीज़ाने गिरामी, अब्बास को हुसैन के हवाले करने के बाद मैंने रवायत में देखा है कि जनाब ज़ैनब जो है बैठी हुई बाबा के सीने पर अपना हाथ रखे हुए थे, बाबा आपके बाद हमारा कौन होगा। उस वक्त सरकार मौलाए कायनात ने बेटी के हाथ को पकड़ लिया। किसी के रोने पर रोए नहीं थे, मगर जैसे ही अपनी बेटी को रोते हुए देखा गिरिया जारी करने लगे, रोए और बाजुओं को चूमने लगे। गोया बता रहे हैं, ज़ैनब ज़ैनब मेरी आँखों में करबला
का भी मंजर दिखाई दे रहा है, इन्हीं हाथों में रस्म बांधी जाएगी। मगर उसी के साथ साथ ये भी है कि जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि क़द इनक़ता ज़हरी बाबा, आज हमारी पुश्त जो है, हमारी कमर टूट गई है। लेकिन इमाम हुसैन ने आकर के कहा था कि बाबा आपका दिन तो रसूल जैसा दिन है, जैसे आप नहीं जा रहे हैं बल्कि रसूलुल्लाह की वफ़ात का ज़माना। उस मौके पर मौलाए कायनात ने कहा ला यौमुन क यौमिक या अबा अब्दिल्ला, मगर तुम्हारे दिन से बड़ा कोई दिन नहीं है। तुम न रो, सारी कायनात तुम्हारे ऊपर रोएगी। वो दिन जहाँ तेरा जनाजा जलती हुई ज़मीन पे पड़ा होगा और कोई सहारा भी देने वाला ना होगा। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन। अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है, अली का ये जनाजा है, अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है, अली का। आज बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है, अली का ये जनाजा है, अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है, अली का। आज बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है, अली का। फातिमा ज़हरा की मरकद से सदा आने लगी, फातिमा ज़हरा की मरकद से सदा आने लगी, है सदा आने लगी। ये मसाइब रह गया था कि मेरी तकदीर का, ये जनाजा है, अली का ये जनाजा है, अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है, अली का। क्यों चलाई तेग हैदर पर बिने मुल्जिम बता, क्यों चलाई तेग हैदर पर बिने मुल्जिम बता, है बिने मुल्जिम बता। कत्ल कुर्आ कर दिया काटा गला शमशीर का, ये जनाजा है, अली का ये जनाजा है, अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है, अली का। बाप की मैयत से ज़ैनब का लिपटना बार बार, बाप की मैयत से ज़ैनब का लिपटना बार बार, मैं लिपटना बार बार। दिल हिला देता करो ना शाह की हमशीर का, ये जनाजा है, अली का ये जनाजा है, अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है, अली का। हम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, हम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, आए ताजा हो गए। हम अभी भूली कहाँ थी फादरे दिलगीर का, ये जनाजा है, अली का ये जनाजा है, अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है, अली का। आज बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है, अली का
کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی ہائے روتے ہیں علی ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر آئے سر کو پیٹ کر بچپنا عباس کا اور غم دل پر تیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ